ہمارا درس قرآن میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں چل رہا تھا، تو آپ حضرات نے گزشتہ دروس میں بیوی کی ذمہ داریوں کے متعلق سنا کہ بیوی پر کیا کچھ لازم ہے، اور آج سے یہ بیان شروع ہے کہ شوہر پر کیا کچھ لازم ہے، شوہر کے ذمے کیا حقوق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وصیتیں فرمائی ہیں مردوں کے متعلق، مردوں کو عورتوں کے متعلق، بلکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو آپ نے فرمایا تھا، اے لوگوں میں تمہیں خاص طور پر عورتوں کے بارے میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کا حق پہچانو، وہ تمہارے پاس قیدی کی حیثیت میں ہیں تو ان کا حق پہچانو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، کیا لوگوں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی کے بارے میں بھی بتایا کہ گھریلو نظام کیسے چلنا ہے۔ اب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ جو شادیاں ہیں ان کی مین وجہ کیا تھی؟ دین زیادہ سے زیادہ پھیلے اور گھریلو زندگی بھی لوگوں کے سامنے آئی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا، حالانکہ کوئی جوڑ نہیں تھا، ان کی 40 سال عمر اور بیوہ بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر۔ کوئی بھی جوان 25 سال کا 40 سال کی عورت سے شادی نہیں کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں کوئی خواہش نفس نہیں تھا، اپنی چاہت نہیں تھی، بلکہ اللہ کا حکم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حکم تھا وہیں شادی کی ہے۔ ساری شادیاں اللہ کے حکم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جہاں خود رشتہ کیا یا جہاں میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، پہلے وہی آئی، پھر میں نے اقدام کیا، پھر میں نے یہ معاملہ کیا۔ اب دیکھیں تو 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ 50 سال کے بعد باقی جو زندگی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقی نکاح کیے تاکہ گھریلو زندگی بھی کھل کر سامنے آئے۔ اور بہت سارے قبائل ایسے ہیں، کیونکہ عرب میں یہ ایک ان کے اندر یہ صفت تھی کہ جو قبیلہ اپنی بیٹی کسی کو دے دیتا پھر اس سے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا تھا کہ ہم نے اس قبیلے کو بیٹی دی ہے، اب وہ سارا خاندان لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری میں آ جاتے۔ تو یہ مین وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ کثرت سے شادیاں ہیں اللہ کے حکم کے مطابق تاکہ دین زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ تو گھریلو زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کا امت کا کتنا فکر اور غم تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، سینہ مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی سی آواز آیا کرتی تھی، ایسی کڑن تھی، درد تھا کہ ساری کے ساری کائنات کے لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں اور یہ مسلمان ہو جائیں، اسلام پہ آ جائیں، ایسے فکر تھا امت کا۔ لیکن جیسے ہی دہلیز پہ قدم رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش ہوتے، جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہمارے ساتھ خوش طبی کرتے، بہت بات چیت کرتے، بہت زیادہ پیار اور محبت سے پیش آتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ لیکن ہم اس کے بالکل برعکس جا رہے ہیں۔ بہت سارے مرد حضرات ایسے بھی ہیں کہ وہ باہر تو بڑے شریف اور بہت پیاری گفتگو کرنے والے، بڑے پیار اور محبت کے درس دینے والے، جیسے ہی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں فرعون بن جاتے ہیں، تھانے دار بن جاتے ہیں، گھر والے بھی سہم جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی تھانے دار آ گیا، بیوی بچوں پر ایسا رعب طاری۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو رسوا کرتا ہے، ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں تو شریف بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ شریف شرفاء کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں کو عزت دینا، حسن سلوک سے پیش آنا، اور ان کے چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو ڈانٹنا مارنا، بلا وجہ لان تان کرنا منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیویوں کے کیا حق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو پہنو ان کو بھی پہناؤ، یعنی جیسا کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، اور فرمایا کہ ان کے منہ پہ کبھی نہ مارو، یعنی بے قصور کو تو مارنا بالکل جائز نہیں ہے، اگر قصور بھی کوئی بہت بڑا ہے تب بھی منہ پہ نہ مارو، باقی جسم پہ مار لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں مارنے کی ضرورت پڑ بھی جائے یاد رکھیں بیویوں کو مارنا۔ آج کل تو بات پر رسوا کیے جاتے ہیں، مرد حضرات نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نبی کا فرمان کیا اس بارے میں، اور بات پر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اسی پہ بے عزتی کر کے رکھ دیتے ہیں، تھوڑے سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو مار پٹائی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ شوہر ایسا یہ کمینگی کی علامت ہے، کوئی شرافت کی علامت نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ کوئی اوور حرکت ہے، مثلا غیر تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات، اس کی روک تھام کے لیے ہلکی پھلکی مار جس سے بھی نشان نہ بڑھے،
اتنا مار سکتے ہیں۔ پھر مختلف مراحل ہیں کہ اس سے قطع تعلقی گھر کے اندر ہی کی جائے، باہر نہ جایا جائے۔ بعض ناراض ہو کے باہر نکل جاتے ہیں، نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو گھر کے اندر ہی رہیں، اور ویسے بستر الگ کر دیں اس سے۔ اگر تب بھی نہیں مان رہی، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، یعنی نوبت اگر آ جاتی ہے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے پر، تو پھر فرمایا کہ دونوں خاندانوں کے بڑے جو لوگ ہیں وہ مل بیٹھ کے گھر میں یہ فیصلہ کریں، اور اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں گے، صلح کا ارادہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان صلح کی صورت پیدا فرما دیں گے۔ یہ آخری حربہ ہے، لیکن پہلے کیا ہے، تو مارنا بھی نہیں چاہیے ان کو، بات بات پر مارنا، لعنت ملامت، اور ان کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کسی بھی بات میں کوسو مت۔ بعض مردوں کی عادت ہوتی بات بات پر رسوا کرنا، تانے دینا، یہ بھی کوئی شرافت کی علامت نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والے تھے، اور یہی درس دیے فرمایا کہ یہ محبت کا رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں بیوی سے اظہار محبت کو عیب سمجھتے تھے۔ معشوقہ سے تو بڑے بڑے اشعار ہیں ان کے، امراء القیاس کے دیکھ لے، بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، کفار نبکی من ذکرہ حبیب و منزلی، بڑے قصیدے لکھے ہیں محبوبہ کی محبت میں، عشق میں۔ لیکن بیوی سے اظہار محبت اس کو عیب سمجھتے تھے کہ بیوی سے اس نے محبت کی۔ ہمارے بھی بعض حضرات، ہمارے بزرگ حضرات، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، پہلے یہ بھی ہوتا تھا اگر بیوی شوہر کی چارپائی پر بیٹھ گئی ہے تو اس کو بھی برا سمجھتے تھے کہ اس کو عقل نہیں ہے، اپنی شوہر کی چارپائی پہ کیوں بیٹھ گئی، اس کو عیب سمجھتے تھے۔ بیوی کے ساتھ بیوی نے ہاتھ کیوں پکڑ لیا، یا شوہر نے بیوی کا ہاتھ کیوں پکڑ لیا، اسی کو عیب سمجھتے، حالانکہ یہ عیب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مجمع میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ وہ آدمی تو حیران رہ گئے کہ عرض کی یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں سے سب سے کس سے؟ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع میں فرمایا کہ عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے، اس کی رگ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ ابوہا، اس کے باپ سے زیادہ محبت ہے مردوں میں سے۔ پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا بلکہ بیوی کے ہی نام لیا کہ عائشہ کے باپ سے مجھے زیادہ محبت ہے۔ تو اظہار محبت فرمایا۔ اظہار محبت مردوں کو بھی چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ اظہار محبت کریں۔ کسی بھی طریقے سے آپ کام کاج میں ہیں تو وہاں پہ تھوڑا میسیج بھیج دیں، کوئی بات چیت کر لیں، ان کی دل لگی کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اس سے پیار اور محبت زیادہ بڑھتا ہے اور یہ رشتہ اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو حالات بھی دکھائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساتھ کھانا کھاتے تو حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے عرب میں رواج تھا بڑی بڑی بوٹیاں کر کے کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہڈی پکڑی اور اس کے ساتھ بوٹی، اس کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سے کھایا، اور پھر آپ نے پکڑی جہاں سے انہوں نے منہ لگا کے کھایا تھا ان کو دکھا کر وہیں سے منہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھایا کھانا۔ اسی طرح پیالے کے بارے میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے میں پانی یا کوئی چیز پی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ خود اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور پوچھا عائشہ کہاں سے منہ لگا کے پیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے۔ وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منہ لگا کے پانی پیا۔ یہ اظہار محبت ہے، محبت کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی بھی سکھائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں آتا ہے آخری وقت جب دنیا سے جا رہے تھے تو جو وصیتیں کی تھی فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ نماز اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور تیسری وصیت یہ بھی کی تھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا تھا کہ بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک معاشرے میں بہت ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ گھر میں بچے ہیں وہ بھی سہمے ہوئے ہوتے ہیں، بیوی ہے وہ بھی سہمی ہوئی ہوتی ہے، ایسا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ گھر میں بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ یہ دیکھیں اللہ کے نبی امام الانبیاء گھر میں بچوں کی طرح۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا کیسا پیار اور محبت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بن جاتے ان کے لیے اور ان کو کہتے کہ میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ۔ اسی حالت میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور فرمایا کہ کیسی خوبصورت سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری خوبصورت نہیں، سوار بھی بڑا اچھا ہے کہ یہ حسن و حسین جنت کے سردار میرے اوپر سوار ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بچے ہی بن جاتے، اس طرح کرتے۔ یہ گھریلو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسی طرح اب بعض دفعہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بیوی ذرا سخت مزاج مل جاتی ہے یا شوہر سخت مزاج مل جاتا ہے، یاد رکھیں اس میں بھی صبر کرنے پر بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے
کہ جس آدمی کی بیوی سخت مزاج ہو اور بہت سخت باتیں کرنے والی ہو، اگر وہ اس پر صبر کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے اجر کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہوں نے بڑا عرصہ اپنے وہ ایک آزمائش میں گزارا، ایک بیماری میں گزارا، سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اللہ نے صبر کی خود تعریف کی، نعم العبد انہ کان اوابا، میرا ایوب تو بہت ہی اچھا بندہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ تو جو بیوی کی سخت مزاجی پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے اجر کے برابر اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو بیوی اپنے شوہر کی بدخلقی پر صبر کرے گی، شوہر بد اخلاق ہے، فرمایا کہ اس کو آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی جو بیوی آسیہ ہے، اس کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ آسیہ خاتون وہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بیوی بنے گی، ان کو یہ مقام اور شرف اللہ نے بخشا ہے کہ جنت میں حضرت مریم اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنے گی، جنت میں ان سے نکاح ہوگا۔ تو یہ کتنے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اس لیے اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو صبر سے کام لینا، بلا وجہ ڈانٹنا نہیں۔ بہت سارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ بیویوں کی وجہ سے ان کو بڑا شان اللہ رب العزت نے عطا کہ ولایت کا کامل درجہ ادا کیا۔ مشہور ہمارے بزرگ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ ہیں، ان کے غالباً یہ پوتے ہیں، بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت اللہ والے تھے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی آپ جانتے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اگر اسلام پھیلا ہے تو ان کی محنت سے پھیلا ہے۔ جتنے بھی ہمارے مدارس کے یہ سلسلے ہیں اور علماء جو ہیں، ساروں کی سنتیں جو ہیں جا کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہیں، پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک سلسلہ ہے۔ یہ بہت بڑے، یہ بھی صاحب کشف بزرگ تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی کشف کی طاقت عطا کی ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے آ جائے، جیسے ہاتھ پر کچھ دانے رکھے ہوئے ہیں، اس طرح میں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ کچھ ایسی سلوک کی باتیں ہیں، تصوف کی باتیں ہیں، یہ عام طور پر مجموعوں میں بیان نہیں کی جاتی کہ لوگ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طاقت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ وہ فرماتے کہ میں نے کائنات میں نظر دوڑائی، مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی کائنات میں ولی نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا مقام ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ فلاں محلے میں جو عورت ہے اس سے شادی کر لو تو بہت بڑا مقام ملے گا۔ اب انہوں نے کشف ہوا تو جا کر پیغام دیکھا، پتہ کروایا، پتہ چلا وہ تو ایسی خاتون ہے کہ اس سے پورا محلے والے تنگ ہیں، اور ایسی بد زبان عورت، اس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے یہی حکم ملا ہے، اس سے شادی کر لی۔ اب دیکھیں خود کیسے پائے کہ بزرگ اللہ کے ولی، لیکن اس سے خاتون سے شادی کی۔ وہ جب خاتون گھر میں آئی پہلی رات ہی حضرت کو تو خوب سنائی، صلواتیں سنائی، پیر بنا پھرتا ہے اور ایسے بہت باتیں سنائی، اور یہ ان کی باتوں پر صبر کرتے، اور ایسا صبر کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اتنے یہ نازک مزاج تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوئے، ایک رضائی تھی ان کے پاس، رضائی میں کوئی سلائیاں جو ٹیڑھی لگی ہوئی تھی، اور اسی پر ان کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ مریدین سے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس نے بدبخت نے یہ بنائی ہے، سلائیاں بھی سیدھی نہیں لگائیں، اس وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکا۔ ایسی نزاکت تھی طبیعت میں، بہت نزاکت، لیکن بیوی کیسی ملی کہ وہ ناک پہ دم کر کے رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو پانی لینے کے لیے گھر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ وہ پٹھان صاحب تھے، وہ گھر میں گئے اور اس نے جیسے ہی دستک دی تو خوب اس کی بھی چترول کی اور پیر صاحب کی خوب صلواتیں سنائی۔ پیر بنا کے تھا، تیری بھی ایسی کی تیسی اور تیرے پیر کی بھی۔ خان صاحب غصے میں آ گئے، پیر صاحب نے بھیجا کہ جاؤ یار پتہ کرو کیا معاملہ ہے۔ خان صاحب کو واپس لے کر آئے۔ اب خان صاحب جو شاگرد تھے بڑے غصے میں، لال پیلے ہوئے، اور کہنے لگے استاد اگر وہ آپ کی بیوی نہ ہوتا نا میں ادھر ہی قتل کر دیتا، کیسے بیوی رکھی ہو، ابھی اس کو طلاق دو۔ اتنا وہ کہنے لگے کہ ذرا حوصلہ کرو، یہی بیوی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جب میں اپنے پیچھے دیکھتا ہوں کہ ہزاروں مریدین ہیں، میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اے مرزا مظہر تیرے اندر کچھ ہے، اتنے لوگ تیرے پیروکار ہیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں اپنی بیوی کی طرف تو میں کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری بیوی تو مجھے مانتی نہیں ہے۔ انہی کا واقعہ آتا ہے، مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ، بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ رات کا وقت تھا، ایک مرتبہ انہوں نے ایسا کیا، کرامت اپنی دکھائی کہ میری بیوی تو مانتی نہیں، اپنے گھر کے صحن پر اڑنا شروع کر دیا، اڑ رہے تھے اور بڑا اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور بعد میں گھر میں واپس آئے تو بیوی کہنے لگی تو پیر بنا پھرتا ہے، آج میں نے اللہ کا ولی دیکھا ہے، وہ کیسا نورانی چہرہ تھا اور کیا خوبصورت آواز تھی، اور اللہ کا ذکر فضا میں کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے ان کو پیر مانتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی، میں ان کو مانتی ہوں۔
تو کہنے لگے وہ میں ہی تو تھا جو اڑ رہا تھا. تو کہنے لگی تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے ہو کے اڑ رہے تھے. پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکال دیا. جب ماننا نہیں ایسی بیوی, لیکن اللہ رب العزت نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو یاد رکھیں اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو طلاقوں پہ نہ جائیں اتنی جلدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کام اٹھتا ہے. اس لیے صبر اور برداشت سے رشتہ چلتا ہے, پیار اور محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دینا. شوہر جب گھر میں جائے تو جا کر سلام کرے, وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جائے, کوئی چیز گھر میں لے جائے بیوی کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ سنت بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, اور اس سے اللہ رب العزت دلوں میں محبت ڈالیں گے اور یہ رشتہ اچھے سے چلے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.